صلوات پر محمد والے محمد. جب قتل کیا نہر پسخائے حرام کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ ہمام کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرم کو، تھا شور کیا خوف کی جگہ، تھا شور کیا خوف کی جگہ نیا، غازی کو جگر بندے عداللہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ. آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال، تراسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، بن بھائی بسر ہوگی نہ ایک آن ہماری، عباس کے ماتم میں گئی، عباس کے ماتم میں گئی جان، بیکاس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور، پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، برائے کہیں آرزوئے سبتے پیمبر، جلدی میری گردن پہ چلے شمر کا، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا، ظلم دشمن پہ بھی عالم تنخواہ نہ ہو، جینے کا مدہ خاک میں جب آئے، جینے کا مدہ خاک میں جب آئے نا، یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر، پھٹا ہے سا، بھائی کے عالم میں نہ جئیں گے شاید، بھائی کے عالم میں نہ جئیں گے شاید، اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی، کوئی میرے بھائی کا مددگار، تاکہ وہ سیرن کو چلے جب شاہ ابرار، دیوڑی عقب شاہ سکینہ جگر افغار، چلائی کہ بابا مجھے یہاں چھوڑو نہ زنخار، دکھلا دو مجھے لاشہ پاس، دکھلا دو مجھے لاشہ پاس، پانی نہ ملا مر گئے وہ خون میں نہا کر، میں رو گیا لاشہ پاس پہ جا، صلی اللہ محمد وآل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي ليس لنعته حد محدود ولا وقت ممدود ولا أجر معدود صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علی صاحب الدعوت النبوہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمہ وحلم الحسنیہ الشجاعت الحسینیہ العبادت الساجدیہ المعصر الباخریہ العاصر الجعفریہ العلوم الکاظمیہ الحجج الرضویہ الجود التخویہ النخات النقویہ الحیبت عسکریہ والغیبت الہ الخائم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرہم فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکر و ذکری و ذکری ذکر اللہ عبادات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرج ارباب کرم یہ مجلس بائیسال ثواب جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی یہ مجلس جو دہر امیر مومن اور خصوصاً میر صابر علی زوار علی اللہ مقاموں کی قبر پر ہو رہی ہے ہر جمعے کو انشاءاللہ مجھے مجلس ہوگی اور ذکر اہل بیت اور مختصر سی تلاوت بھی ہوگی تاکہ اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچے مولا علی اور اہل بیت نے بتلایا اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اور ائمہ تاریخ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والا اور دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک طوبہ سے کچھ کھا نہ لے کوثر سے کچھ پی نہ لے اور جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جاتا مولا علی راستے سے گزر رہے تھے حضرت کمیل آئے آ کر کہا کہ مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں تو مولا علی نے کہا کہ کمیل میں قبرستان جا رہا ہوں تو کہا کہ مولا میں بھی ساتھ چلنا چاہوں گا آپ کی امام نے کہا کہ ساتھ چلو یہ علی سے مودت تھی محبت تھی جو ہمیشہ مولا علی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے قبرستان میں مولا علی پہنچنے کے بعد امام نے وہاں پر سلام کیا السلام علیکہ یا اہل القبور اب ان لوگوں نے جواب دیا مگر حضرت کمیل سن نہ سکے مولا علی نے کہا کہ کمیل تم نے کچھ سنا تم نے کچھ دیکھا تو کہا کہ نہیں مولا نہیں سنا نہیں دیکھا تو امام نے اپنے دست امامت کو چہرے پر پھرایا کمیل اب سنو اور دیکھو پھر امام نے سلام کیا السلام علیکہ یا اہل القبور تو وہ لوگ اپنے قبروں سے برآمد ہوئے ہو کر جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صل على محمد وآل محمد اچھل فرج ہوں اس کے بعد امام نے کہا کہ کمیل اب تم سن بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو یہاں پر لوگ موجود ہیں کہا کہ تم ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو کہا کہ ہاں مولا پوچھنا چاہتا ہوں کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اب
پوچھا کمیل نے کہ آپ کے لیے قبر کیسا مقام ہے، قبر کیسا مقام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا علی القبر دار الدود، یہ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، القبر دار الوحشہ، قبر وحشت کا مقام ہے، القبر دار الغربہ، قبر غربت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ پیچھے تھے، مولا علی نے کمیل سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو تمہارے لیے قبر کیسی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے لیے قبر کیسی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے قبر نعمت ہے، ہمارے لیے قبر رحمت کا مقام ہے، ہمارے لیے قبر سکون کا مقام ہے۔ اب مولا علی نے کہا کہ کمیل کیا تم ان سے یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ ان کے لیے قبر رحمت کا مقام، سکون کا مقام کیسے ہو گئی، اور ان کے لیے قبر دار الدود، دار الغربہ، دار الوحشہ کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ ہاں مولا میں جاننا چاہوں گا۔ ان لوگوں سے پوچھا بتلائیے آپ کے لیے قبر نعمت کیسے ہو گئی، آپ کے لیے قبر رحمت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ ہم زندگی میں دو کام کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے اہل بیت سے محبت، اسی لیے قبر ہمارے لیے نعمت کا مقام، رحمت کا مقام، آرام کا مقام ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بہت آئے مودت اہل بیت میں وہ شہید ہوتا ہے، اسی لیے شہزاد قاسم نے شہادت سے پہلے موت کا مزہ بتلایا، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر موت آنے سے پہلے موت کا مزہ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ مگر شب میں جب شب عاشور مولا حسین نے شہزاد قاسم سے پوچھا کہ بیٹا قاسم تم اپنے قریب موت کو کیسے پاتے ہو، تو کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں، ابھی موت نہیں آئی مگر موت کا مزہ بتلایا، اور زمانے کو یہ بتلا دیا، یہ پیغام دیا کہ جو موت نصرت مولا حسین میں آئے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ جو موت نصرت مولا حسین میں آئے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ اور وہ شہزاد قاسم کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا جس نے شب عاشور موت کو شہد سے زیادہ شیریں کہا ہے۔ اسی لیے جب میدان میں گئے تو فوجوں میں جا کر دھس گئے، بہت دور تک جنگ کرتے ہوئے گئے ہیں، یہاں تک کہ فوج علمان الحفیظ کی صدا بلند کر رہی تھی۔ طارق کی تیغ تھا کہ پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو۔ شہزاد قاسم گھوڑے پر سے زمین پر آئے اور علی کے 3 شیر چلے۔ شہزاد قاسم آواز دے رہے ہیں یا اماؤ الجان، علی کے 3 شیر چلے۔ فوجوں نے چاہا علی کے شیروں کا راستہ روکے، اب جب ان کی تلواریں چلی ہے تو فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، تولا کی لال گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ مولا حسین آئے تو لاشیں کو اٹھایا نہیں، عبا کا دامن بچھایا اور لاشیں کے ٹکڑے جمع کرتے جاتے اور کہتے اے فے قاسم تمہارا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو۔ اللہم الان قتلت الحسین و قتلت الاولاد الحسین و قتلت الاصحاب الحسین ورضی اللہ۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات مرحومین خصوصاً میر احمد علی زوار اللہ مقامہ، میر صابر علی زوار اللہ مقامہ، اور حسن علی زوار اللہ مقامہ، نرجس فاطمہ، کنیز عباس، شہزادی بیگم، فرزانہ فاطمہ مرحومہ، کنیز عباس، کنیز فاطمہ، ان مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔
صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا صغرا سے بیاں کرتے تھے یہ سید والا اے فاطمہ صغرا اے فاطمہ صغرا بیٹی کوئی بیمار سفر میں نہیں جاتا اے فاطمہ صغرا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا آفت کا سفر ہے یہ مصیبت کا سفر ہے غربت کا سفر ہے غربت کا سفر ہے غربت کا سفر ہے جاؤں تو کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا سب در پہ آزار ہے دشمن ہے زمانہ وعدہ ہے نبھانا وعدہ ہے نبھانا وعدہ ہے نبھانا کیا گزرے گی مجھ پر یہ بتا بھی نہیں سکتا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا میں چھوڑ کے جاتا ہوں تجھے اے میری دختر کیوں ہوتی ہو مضطر کیوں ہوتی ہو مضطر کیوں ہوتی ہو مضطر آئیں گے تجھے لینے کو اکبر تیرے بھیا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا جاتا ہوں میں آوارہ وطن اپنے وطن سے اور رنجو محن سے اور رنجو محن سے اور رنجو محن سے اب صبر کی منزل سے گزرنا ہی پڑے گا اے فاطمہ صغرا سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا السلام علیکم ابو عبداللہ السلام شہدائے کربلا خصوصاً سیدی مولا یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلی اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دوسرے خبروں کو بھی ڈالنا ہے مائک بند کر دو مائک لا لے بند کر کے لا لے پھول کہاں ہے